अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का एक बार फिर सलाम पहुंचे। मैं आपका सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज 26 फरवरी 2026 है और ये मेरे आज के दिन का गालबन चौथा वीलॉग है। मुख्तसर वीलॉग करके आपको मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर बात कर रहा हूँ और ये अहम तरीन मौजू है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको मुसलसल एक खबर 2 सालों से देता चला आ रहा हूँ कि आसिम मुनीर को एक नए दुश्मन की तलाश है। अब नया दुश्मन ट्रेडिशनल जो है वो तो हिंदुस्तान ही है, पाकिस्तान का, और उसके साथ 4 दिन की जंग करके खुद ये फील्ड मार्शल तो प्रमोट हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग हुई 4 दिन तभी पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान की उस फौज के साथ खड़ी हुई जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मकबूजा फोर्स के तौर के ऊपर देखी जाती है। लेकिन अब वो नशा उतर चुका है, पाकिस्तानी दोबारा से जाग चुके हैं, तो एक नई जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग करने का मसला यह है कि हिंदुस्तान से जवाबी लड़ाई उनको लड़ना आती भी है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे से पटाई भी लगाते हैं, इनके एयर बेसिस को भी हिट करते हैं और फिर ये डीजीएमओ से फोन करके दरमियान में अमेरिका को इन्वॉल्व करके सदर ट्रंप की मिन्नत तरला करके सदर ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना बचाता, तो फिर दरमियान में उनको डाल के वहां पे फिर जंग रुकवाते हैं। लेकिन कहते हैं हम जीत गए हैं, जिस तरह 65 हम जीते हैं, 71 हम जीते हैं, सारी जंगें हम ही जीते हैं, कारगिल भी हम ही जीते हैं ना, तो इस तरह वो जंग 4 दिन की भी हमने जीती है। लेकिन मसला ये है कि अब इंडिया से तो आगे से इस वक्त बैनुल अक़वामी पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, रोला बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो आपको एक नया दुश्मन जो है वो बनाना है और बताना है। और आपको नया दुश्मन फिर कौन बताएं? अब जाहिर बात है इंडिया के साथ तो जान जाती है पंगा लेते हुए, तो फिर अफगानिस्तान एक नेचुरल जो है वो एनिमी के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अवाम ये बात मानती नहीं है। अब आप मुसलसल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, अफगान महाजरीन को आपने धक्के दे के निकाला, कोई जो है अपने दुश्मनों के साथ वो भी वो नहीं करता जो आपने अपने बरादर मुल्क के साथ किया। और जो कुछ आपने वहां से किया अफगानिस्तान से वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। आपने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको भी काउंटर किया। उन्होंने आपने कहा कि पूरी दुनिया को कहा, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि जनाब बगराम एयरबेस हम आपको लेके देंगे, वो भी आप नहीं लेके दे सके। मैं मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं कि जीएचक्यू ने राब्ते खत्म कर दिए हैं अफगानिस्तान के साथ और जाती तौर के ऊपर खुंदक है, कीड़ा है आसिम मुनीर को अफगानिस्तान को लेके, और आईएसआई मिशन के ऊपर है कि वो ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ खराब करे, पाकिस्तानियों की जिंदगियां खराब करे, इलाकाई अमन को खराब करे, क्योंकि जर्नल का अपना जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसको एक्सटेंशन चाहिए, उसको एक नया दुश्मन चाहिए। वो दुश्मन आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है हिंदुस्तान तो उन्होंने बताया हुआ है फितनतुल हिंदुस्तान है, लेकिन कारोबार जो है वो हिंदुस्तान के साथ पूरे का पूरा चल रहा है, नैरेटिव हिंदुस्तान के खिलाफ चल रहा है और हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जानबूझ के हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं, कोई नई कहानी नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तानी दुश्मन मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपके सामने पोल किया, ये पोल आपके सामने मौजूद है, आप देख लीजिए। ये वाज़े तौर के ऊपर आपको पोल क्या बताता है, जरा बड़ा करके आपको दिखाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पोल के हमने पूछा कि जनाब आप पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मौजूदा तनाजे में किसके साथ हैं? ठीक है जी, अंग्रेजी भी गल कर लेने हैं। Who are you with in the Pakistan's current conflict with Afghanistan? ये जो मैंने पोल किया उसमें पहला ऑप्शन था अफगान भाइयों के साथ हैं, वी आर विद आवर अफगान ब्रदरन, और उर्दू में पोल था विद आसिम मुनीर। 86.6% लोगों ने कहा कि हम अफगान भाइयों के साथ हैं और सिर्फ 13.4 अस्करांडू ब्रिगेड ने कहा कि हम आसिम मुनीर के साथ हैं। मतलब पाकिस्तानी कौम 15,738 वोट 24 घंटे में फाइनल रिजल्ट कहती है कि हम अफगानिस्तान के अफगान भाइयों के साथ हैं, बहनों के साथ हैं। तो रोला तो पड़ गया। अब कौम का जहन बदलना है तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का मौका जो है वो मोदी जी ने दिया, जब वो, अब उनके अपने भी बड़े रोले पड़ने हैं जो जाके करके आए हैं वहां पे, जो विजिट करके आए हैं, लेकिन वो उनके रोले हैं, वो उनको भुगते जो उनको रेले हैं। लेकिन पाकिस्तानी मान नहीं रहे अफगानिस्तान को दुश्मन, तो फिर क्या किया जाए?
پھر جھوٹی ویڈیوز چلائی جائیں اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جائیں. مثال کے طور کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹ جو ڈینٹونک والا باندر چلا رہا ہے, اس کا جو وزیر ہے تاتارڑ جو ہے, وہ اے آئی جنریٹڈ فیک ویڈیوز اس نے پیڈل کرنا شروع کی. آئی ایس پی آر انفارمیشن آپریشن اور آئی ایس آئی ایم نے بھی یہ ویڈیوز چلانا شروع کی کہ جناب, اور اس کو بڑے بڑے پاکستان کی جتنا بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو فوج سے اسکرانڈو برگیڈ جو تنخواہیں اٹھا رہا ہے, اس نے بھی ان ویڈیوز کو چلانا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ بختاور بھٹو جو ہیں, وہ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی, وہ جان بوجھ کے ان کو جو ہے اڑتے تیر جو ہے وہ تیر کے چکر کے اندر لینے کے آج کل بہت زیادہ شوق ہوا ہے, تو انہوں نے بھی یہ اڑتا آلو خام خواہ کے اندر لے کے فیک ویڈیوز کو شیئر کیا. بہت سے لوگوں نے ان فیک ویڈیوز کو پاکستان کے اندر شیئر کیا, ان کو حقیقت سمجھ کے انہوں نے اس کے اوپر شادیانے بجانے کی کوشش کی, حالانکہ اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں تھی, نہ صرف. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو چلو نتن یاہو اور جو پرائم منسٹر مودی جو ہے, نریندر مودی کی جو فیک ویڈیو ہے وہ تو انہوں نے شیئر کی, وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے جو ویڈیو شیئر کی گئی. لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ بھی یہاں پہ ہے. پہلے یہ ذرا چند سیکنڈ کی ویڈیوز ہے, یہ آپ دیکھیے, پھر میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. یہ فیک ویڈیو جو ثابت ہو چکی ہیں کہ فیک ہے, اس کو شیئر کیا گیا مسلسل. یہ دیکھیے کیا فیک ویڈیو تھی, اے آئی وائس اوور کر کے شیئر کیا گیا افغانستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ جی افغانستان کی حق میں اسرائیل میں بات ہو رہی ہے. حالانکہ بورڈ آف پیس کا ممبر پاکستان جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہندوستان وہاں پہ آبزرور سٹیٹس پہ بیٹھا ہوا تھا, پاکستان نے اپنا بھکاری وزیر اعظم وہاں بھجوایا ہوا تھا, اور وہ منت ترلا کر رہے ہیں اسرائیلیوں کا کہ بھائی جان بابا سانو کچھ لے دے, ادھروں کچھ لے کے دے دو. لیکن اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور افغانستان پہ ملبہ ڈالنے کے لیے, اور کیونکہ پاکستان کے لوگ افغانستان کو دشمن نہیں مان رہے, یہ فیک اے آئی جنریٹڈ وائس اوورز چلائے گئے. سنیے ذرا. I understand the plight of Afghanistan is highlighted by my dear friend Prime Minister Modi. Afghanistan is suffering. Afghanistan remains a strategic partner of India, and thus we consider Haibat Ullah as a partner of Israel. Afghanistan is doing its best to fight terrorism inside South Asia. And ہیبت اللہ کی ہیبت اتنی ہے کہ وہاں بھی ہیبت اللہ دا نام لے رہے ہو تسی. اوے اس گرانڈ برگیڈ اللہ سنو آگے کیا کہتے ہیں. requires all the support possible. For this, we shall be announcing a special aid package for Afghanistan on the request of Honorable Prime Minister Modi. یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دل نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ایڈ پیکج کی خواہش تو شہباز اور منیر مستری کی ہے, لیکن وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو ایڈ پیکج دیں گے. ہیں جناب, جا کے فیک ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے, وائس اوور کے اندر نتن یاہو سے اپنے ڈیڈی سے کہلوا رہے ہیں. اندازہ کریں یار ان کی, اور ان کی حرکتیں چیک کریں ذرا, کیا ہے مطلب تھرڈ. اور پاکستان کی گورنمنٹ چلا رہی ہے یار, ثبوت دکھایا آپ کو. پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی آئی ایس آئی ایم چلا رہی ہے یہ. اور بڑے بڑے جو ہے وہ 30 مار خان جو ہے وہ لفافے اور لفافی وہ چلا رہے ہیں یار. اندازہ کریں آپ فیک ویڈیو کو. اس کا وزٹ جو بھی مودی کا ہے, جو بھی وہاں پہ رولا ہے وہ ان کا رولا ہے, اس کے اوپر علیحدہ بات کریں گے. لیکن آپ سنیں, کہانیاں سنیں آگے کیا کہتا ہے. What is happening all around the world, like what happened to Afghanistan recently, where civilians were killed by terrorists, it is a shame. India stands with our neighbors in Afghanistan. Haibatullah. یار تو تھوڑے بہت بھی اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو انڈیا کا تو نیبر ہے ہی نہیں افغانستان. یہ کیا بونگیاں مروا دی انہوں نے یہاں پہ, اور پھر دوبارہ ہیبت اللہ کی ہیبت یہاں پہ انہوں نے پھیلا دی, ان کی جان جا رہی ہے وہاں پہ. is a dear friend, and I am very happy to announce that in addition to the $8.6 billion military agreement between India and Israel, we will have a special aid package for Afghanistan's redevelopment. دوبارہ وہی کام کہ جناب ایڈ پیکج پاکستان کو اپنے لیے چاہیے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرح افغانستان بھی بکاری ہے. نہیں ہے یار, پاکستان والے بھی غیرت مند لوگ ہیں, اور جو غیرت مند لوگ ہیں وہ دشمن نہیں مانتے افغانستان کو. جو غیرت مند لوگ ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہاں پہ ووٹ کیا ہوا ہے, اور یہ ووٹ آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ غیرت مند لوگوں کا ہی ووٹ ہے. 87% پاکستانی جو ہے وہ اتنا ہی غیرت مند ہے, ویزیبلی یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اور وہ افغانستان کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے, لیکن ان سے ہو نہیں رہی, ان سے سنبھل نہیں پا رہا. تم سے نہیں ہو پائے گا چندہ. آگے کیا کہتے ہو؟ The sufferings must end. India and Israel will ensure that Afghanistan gets the security it needs. اب دیکھیں, یہ تو ٹوٹل فیک ہے. افغانستان کا سرے سے وہاں پہ ذکر ہی نہیں ہوا کوئی.
لیکن اتنا فوکسڈ ہے آصم منیر کی پوری پارٹی, ان کی اتنا ترا نکل رہا ہے, ان کی اتنی پھٹی ہوئی ہے افغانستان سے, کیونکہ پنگا لیا نا انہوں نے, اور وہ افغانستان والے عمران خان کی کھل کے سپورٹ کرتے ہیں. اب پنگا لے لیا تو بھگتو بھی تو صحیح سالوں. لیکن صرف یہاں سے نہیں پھٹی ہوئی, انہوں نے ماسکو کے ساتھ جو اپنا لنک اپ کر کے ڈائریکٹ افغان سفیر وہاں چلا گیا, اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب یہ فیک ویڈیو صرف یہ تو آپ نے دیکھی, کیا آپ نے فیک ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے کہ رشین فارن منسٹر کی بھی فیک ویڈیو انہوں نے چلائی ہے, اس کو بھی جو ماسکو میں دھماکہ ہوا ہے وہ آئی ایس کے پی ٹائپ جو اس طرح کے آئی ایس والے لوگ جو اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر افغان حکومت کے ترجمان کے مطابق کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اس کے لنک اپ بھی وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ ڈرے ہوئے کس چیز سے ہیں کہ کیا رشینز بھی جو ہیں وہ لنک اپ نکال لیں گے پاکستان سے. انہوں نے فارن منسٹر کی بھی فیک اے آئی ویڈیو چلائی ہے, سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا بونگی مروائی ہے. Suicide attack in Moscow is indeed a horrifying incident. We have previously observed certain Taliban leaders openly threatening a neighboring country with the use of suicide bombers. This situation is deeply concerning as such rhetoric and actions raise serious questions about stability and security in the region. Because of these traits exhibited by certain elements within Afghanistan, we are hesitant to advance our bilateral relations further at this time. خواہش کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم افغانستان سے آگے اب تعلقات نہیں رکھیں گے, کیونکہ یہ وائس اوور ہے نا, پہلے یہ کلیئر کرتے ہیں یہ فیک ہے, 100% فیک ہے. لیکن فیک جو ہے وہ ان کی خواہش کے اوپر بنا ہے. ان کی خواہش ہے کہ رشیا سے جو ہے وہ ان کے تعلقات ختم ہو جائیں افغانستان کے. ان کی خواہش ہے کہ یہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھے رہیں افغانستان کے. آپ چلو ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی خواہشات ہیں, پہلے بھی آپ ٹھیکیدار بنے تھے جب سوویت یونین وہاں سے نکلا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے ٹھیکیدار بننے کی وجہ سے وہاں پہ خانہ جنگی نہیں ختم ہوتی تھی. اور اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہے تو پاکستان میں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی امن نہیں آ سکتا. آپ بدماشی کے ساتھ اگر امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بدماشی تو انگریز سامراج نے بھی کی تھی, بدماشی تو جو ہے وہ روسیوں نے بھی کی تھی, بدماشی تو آ کے اب امریکہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ کر کے گیا ہے. کسی کا کوئی بھی کام نہیں چلا اور آپ کہتے ہیں ہماری وجہ سے لڑے ہو. اور سالوں جب تم آزاد ہی نہیں تھے اس وقت انگریز سامراج سے وہ لڑے تھے, کیا بات کرتے ہو. نئی کہانی جو ہے ہر دن آ کے کر دیتے ہو, جو کم از کم اصل میں باٹم لائن کیا ہے. باٹم لائن عزیزان من یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے سارے کا سارا. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہتے ہو کہ جناب آپ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ موجودہ تنازع میں کس کے ساتھ ہو. آپ کہتے ہو کہ 87% مطلب پورا ملک کی جو ہے ڈومیننٹ میجورٹی 2/3 پلس افغانستان کے ساتھ ہے. تو اب آپ کا ذہن بدلنے کے لیے یہ نئی گیم ڈالی جا رہی ہے, کیونکہ ان کی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر کنٹرول میں ہوتی تو کوئی چھوٹے موٹے انفو آپ سینڈل سے, فیک اینگل سے چلاتے. اپنے ناموں سے چلوا کے لوگوں کو پدو لگا رہے ہیں یار, اندازہ کریں لاکھوں ویوز دکھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ افغانستان کو دشمن یہ بتانا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انڈیا سے جنگ کرتے ہوئے ان کی پھٹتی ہے. اور جنگ کیوں ضروری ہے؟ لیجٹمیٹ رجیم ہے جی, اس کو لیجٹمیسی چاہیے. تو جنگ جو ہے وہ لاسٹ ریزالٹ ہے. آپ کو میں اس کے اوپر کل تفسیر میں اس کے اوپر لائیو سٹریم میں بات کر چکا ہوں کہ جناب پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج فار اے اسکانڈرل اینڈ وائلنس از دا لاسٹ ریزالٹ فار دا انکمپیٹنٹ. تفصیل میں کل میں لائیو سٹریم میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, مزید نہیں کروں گا. اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. لیکن یہ حالات اس طرح نہیں چلنے والے, کافی زیادہ چینجز یہاں پہ آنے والی ہیں. یہ نہیں بک سکتا چورن, یہ ہم آپ کو بڑا واضح کر دیں. اپنا خیال رکھیے, جاگتے رہیے. خدا